میں نے ایک سوال جو ہے قاضی ڈینٹل ہاسپٹل کے ویب پیج پہ دیکھا ہے، اور عام طور پہ یہ سوال بہت دفعہ ریپیٹ مختلف الفاظ کی شکل میں ہوا ہے کہ مسوڑوں سے خون کیوں آتا ہے اور اس کے علاج کا کیا طریقہ کار ہے۔ تو آج اس ویڈیو میں ہم ناظرین کو یہ بتانا پسند کریں گے کہ مسوڑوں سے خون آنے کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ انسانی جسم کے اندر وٹامن سی کی کمی ہوتی ہے، تو طب کے مطابق اگر آپ کے جسم میں وٹامن سی کی کمی واقع ہو جائے تو مسوڑوں کی ایک بیماری ہوتی ہے جسے ہم سکروی کہتے ہیں۔ اس میں مسوڑے اسپونج کی طرح ہو جاتے ہیں اور ان سے خون رسنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ انسانی جسم کے اندر مختلف بیماریوں کی وجہ سے خون جمنے کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں بھی مسوڑوں سے خون کا رسنا جو ہے یہ لازمی نتیجہ ہے۔ مثلا ہیپاٹائٹس ہے، جگر کی سوزش، اس میں عموماً آخری سٹیجز پہ خون بہت پتلا ہو جاتا ہے اور معمولی سے برش کرنے پر بھی مسوڑوں سے خون رسنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان کا باقاعدہ طور پہ تشخیص کروانی چاہیے۔ اس کی جو سب سے اہم وجہ ایک اور ہے، بعض لوگ دل کی بیماریوں میں خون پتلا کرنے کی دوائیاں لیتے ہیں، اس میں بھی جب خون پتلا ہو جاتا ہے تو نتیجہ یہی ہوتا ہے۔ اہم ترین وجہ جو ہم نے 90% مریضوں میں دیکھتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ صفائی پراپر طریقے سے، یعنی جو صحیح طریقہ ہے اس کے مطابق وہ نہیں کرتے۔ صفائی کا صحیح طریقہ ہماری ایک علیحدہ ویڈیو ہے، اس کے اندر آپ ملاحظہ فرمائیں، کیونکہ ہر دانت کے اوپر آپ دیکھیں انگلی لگا کے ایک چکنی سی تہ ہوتی ہے جس کو ہم پلیک کہتے ہیں۔ اگر یہ پراپر طریقے سے نہ ہٹے، یعنی باقاعدہ آپ اس کو نہ ہٹائیں رات کے وقت، تو یہ سخت پتھر کی شکل جسے کیلکولس یا کریڑا عرف عام میں کہتے ہیں اس کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہاں آپ اس کو تصویر کے اندر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ کس طرح کریڑا لگنے کی وجہ سے مسوڑوں کی مختلف بیماریاں آپ کو سامنے آتی ہیں۔ کیا ہوتا ہے جب کریڑا مسوڑے سے ٹکراتا ہے تو دماغ حکم دیتا ہے کہ مسوڑا تھوڑا سا پھیلے اور زیادہ سے زیادہ خون جائے، یہ کون سی چیز اس کے ساتھ ٹچ کر رہی ہے۔ تو مسوڑے کے اندر دوران خون تیز ہوتا ہے اور مسوڑا اسپونج کی طرح ہوتا ہے، یہ سوج جاتا ہے۔ جب ذرا سا ٹچ کرتے ہیں، یہ دیکھیں آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہوگا کہ دوران برشنگ اس کی بلیڈنگ کس طریقے سے ہو رہی ہے۔ یا پھر یہ ہوتا ہے بعض مریضوں کے اندر اگر وہ پھر کریڑا نہ ہٹے تو دماغ دوبارہ یہ حکم کرتا ہے مسوڑے کی ہڈی کو کہ پیچھے ہٹو۔ جب آپ مقابلہ نہیں کر سکتے جس طرح میدان جنگ میں تو بندہ پیچھے ہٹتا ہے، اسی طرح مسوڑا کی ہڈی پیچھے ہٹتی ہے اور مسوڑا پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں آپ تصویر میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ کریڑا لگنے کی وجہ سے مسوڑا پیچھے ہو گیا ہے اور اسے ریسیشن آف گم کہتے ہیں، مسوڑے کا پیچھے ہٹنا، جس کی وجہ سے دانت لمبے اور بدنما دکھائی دیتے ہیں اور اس کے بعد نتیجتاً مزید بیماریوں کا بندہ شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ وجوہات جو مینلی ہیں اسے بیان کر دی گئی ہیں، اور مسوڑوں کے اس کے علاج میں سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے، خون پتلا ہے اس کا علاج کروائیں، ہیپاٹائٹس ہے اس کا علاج کروائیں، اس کا وٹامن سی کی کمی ہے لازمی طور پہ اس کو پورا کریں، اور اگر ساتھ کریڑا لگا ہوا ہے تو پراپر طریقے سے ڈاکٹر آپ کو صفائی کا مشورہ دے گا، وہ دانت صفا کروا لیں گے تو آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔